اور جو لوگ بہار ہو یا بھارت ہو یہاں پر زہر اگل رہے ہیں سماجوں کے درمیان میں، سمودائے کے درمیان میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بطخ میاں انصاری نے جو قربانی دی اس کو یاد رکھو۔ ان کو کہا گیا کہ گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے تو اس شخص نے کہا کہ میں نہیں ملا سکتا، اور جا کر گاندھی جی کو بتا دیا کہ آپ کے کھانے میں زہر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کتنی سرکاریں بنی بھارت میں، مگر کسی نے بھی بطخ میاں کو وہ عزت نہیں دی جو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ خیر، بطخ میاں کو عزت نہیں ملی، ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اپنی اولادوں کو سکھائیں گے کہ دیکھو یہ وہ شخص تھا، اگر وہ زہر دے دیتا تو گاندھی جی کی ہتیا ہو جاتی، مگر اس شخص نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ ہم ہمیشہ ایسے مجاہدین کو یاد رکھتے ہیں، اور ہم ہمیشہ اس بات کو آپ سے کہیں گے کہ ایک طرف بطخ میاں انصاری ہے تو دوسری طرف گوڈسے۔ اس کو وکشت بھارت بنانا ہے تو ہم کو گوڈسے کے زہر کو قبول نہیں کرنا ہے، بلکہ بطخ میاں کی محبت کو ہم کو قبول کرنا ہے، تبھی جا کر یہ دیش ایک وکشت بھارت بنے گا۔ یہ میں آپ کو بولنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دیش کے اندر کی بات اب کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ بھاجپ نے ایک ایسا قانون بنایا جس سے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے مسجدوں پر حملہ ہو سکتا ہے، ہماری شناخت پر حملہ ہو سکتا ہے، ہماری شہریت پر تو حملہ CAA کا قانون بنا دیا گیا۔ یاد رکھیے یہ وفد ترمیمی قانون 2025 جو بنایا گیا ہے، یہ صرف اور صرف RSS کی ایک کوشش ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ان کی مسجدوں کو چھین لیا جائے، ان کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، ان کے خانخواہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین لیا جائے، عیدگاہ کو ختم کر دیا جائے، امام باڑوں کو ختم کیا جائے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس کالے قانون کے خلاف متحدہ طور پر کھڑے ہو جائیے، اور ایک آواز میں ہم سب کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت کے سمویدھان کو بچانا ہے اور وفد کے قانون کو واپس لینا ہے۔ مودی، یہ ہمارا اعلان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قانون بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بنایا گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ نتیش کمار، چراغ پاسوان، کشواہا صاحب، چندرا بابو نائیڈو، جینت چودھری، کمارا سوامی نے اس کالے قانون کی تائید کی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں نتیش کمار سے، چراغ پاسوان سے، کشواہا صاحب سے، مانجھی صاحب سے، کیا بہار پردیش میں ہمارے ہندو بھائیوں کی مندروں کا ایک قانون نہیں ہے 1950 کا، جو یہ کہتا ہے کہ مندروں میں وہی لوگ ممبر بن سکتے ہیں جو ہندو دھرم سے ان کا تعلق ہے؟ جب آپ کے لیے کوئی بات اچھی ہے تو پھر مسلمان دھرم کے وقف بورڈ میں آپ کیسے کسی غیر مسلم کو ممبر بنائیں گے؟ جب آپ قانون بنا دیے کہ کوئی ہندو سے صرف ہندو ہی ممبر بنے گا، تو پھر مسلم وقف بورڈ میں آپ کیسا قانون بنائے کہ غیر مسلم یہاں پر ممبر بنے گا؟ بنانے کی وجہ کیا ہے ہم کو بتاؤ آپ، مگر وجہ نہیں بتاتے ہیں۔ ارے اگر بودھ گیا میں صرف ہندو اور بودھ اس ممبر بن سکتے ہیں، تو پھر بہار کے وقف بورڈ میں کیسے کوئی غیر مسلم ممبر بن سکتا ہے؟ بتاؤ ہم کو، سمجھاؤ ہم کو۔ تم سمجھا نہیں سکتے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم صرف مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر ایک کالا قانون بنائے ہو، تم وقف کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے قانون بنائے ہو، اور بھاجپا کے لوگ اپنا ایک پامفلٹ ڈالے ہیں، ایک 4 پیج کا اور ایک 15 پیج کا ہے۔ میں نے اس کو پڑھا، اس میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں 30% لوگ غریب ہیں، اور بھارت کے پردھان منتری اپنے بھاشن میں کہتے ہیں کہ عبدل کب تک پمچر بنائے گا؟ سنو پردھان منتری، 11 سال سے آپ پردھان منتری ہیں،
کتنے ماب لنچنگ کے واقعات ہوئے، کتنے اخلاق اور کتنے پیلو خان کو مارا گیا، کتنے دنگے ہوئے۔ ایک بہار کا غریب آدمی پونا کو جا کر ایک پنچر کی دکان لگاتا ہے، تو انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہوا، کسی نے الزام لگا دیا اس بہار کے نواسی کے اوپر جو مہاراشٹرا بہار چھوڑ کر مہاراشٹرا گیا، کہ اس کے بیٹے نے زندہ باد کا نعرہ پڑوسی ملک کے اوپر لگایا۔ 24 گھنٹے کے اندر اس کے چھوٹے سے اس پنچر کی دکان کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا۔ کس نے دیکھا اس کو نعرہ لگاتے ہوئے؟ اور بھارت کے پردھان منتری کہتے ہیں کہ عبدل کب تک پنچر بنائے گا؟ بھارت کے پردھان منتری، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک بہار کا آدمی غریب یہاں سے غربت سے بچنے کے لیے پونا گیا، تو آپ کی بھاجپ کی سرکار مہاراشٹرا میں جھوٹا الزام لگا کر اس کی دکان کو توڑ دیا۔ وہ سپریم کورٹ میں اپنا کیس ڈالا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کے گھر کو نہیں توڑا جا سکتا، 15 دن کا ٹائم دینا چاہیے ان لوگوں کو، مگر عبدل کی پنچر کی دکان کو بی جے پی کی سرکار نے توڑ دیا۔ اور پردھان منتری بولتے ہیں عبدل کب تک پنچر بنائے گا؟ پردھان منتری، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کو انصاف ملے، تو آپ اپنے دل میں ان کے تعلق سے ہمدردی پیدا کرو، محبت پیدا کرو، نفرت کو ختم کرو۔ دیکھو یہ دیش وکشت بھارت بن جائے گا۔ آپ 18 کروڑ مسلمانوں کے تعلق سے اگر نفرت کریں گے، ان پر شک کریں گے، تو پھر دیش وکشت بھارت کیسے بنے گا؟ اور پھر ہم پردھان منتری کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو قانون بنایا، نریندر مودی کی سرکار نے، نتیش کمار نے، چراغ پاسوان نے، مانجھی صاحب نے، کشواہا صاحب نے یہ قانون بنا کر صرف ایک آدمی کو فائدہ ہوا، بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا؟ وہ دیش کا سب سے دولت مند آدمی ہے جس نے ایک مسلم وقف کی جائیداد کے اوپر جو یتیم خانہ ہے، یتیم خانے کو اس نے غیر قانونی طور سے خرید لیا، اور اس کے اوپر اس نے غریب لوگ بولتے، میڈیا بولتے کہ 1000 کروڑ کا اپنا گھر بنایا۔ تو سنو پردھان منتری، عبدل صبح اپنے گھر سے ضرور نکلتا ہے، مگر عبدل جب اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے۔ عبدل اپنا گھر پردھان منتری کسی یتیم خانے پر نہیں بنایا ہے، عبدل اپنا 20 فٹ کا گھر اپنی ذاتی زمین پر بنایا ہے۔ یہ عبدل میں اور اس میں فرق ہے پردھان منتری۔ آپ کو عبدل سے محبت نہیں، آپ کو مکیش سے محبت ہے، اسی لیے آپ یہ قانون اس کے لیے بنائے ہیں۔ اگر عبدل کے لیے آپ کو محبت ہوتی تو یہ کالا قانون آپ نہیں بناتے۔ اور عبدل بینک کو جا کر لون نہیں پوچھتا، عبدل کے اوپر 10,000 کا بھی یا 20,000 کا لون اگر ہوگا یا 5 لاکھ کا ہوگا، مگر پردھان منتری آپ کے دوست کے پاس تو جس کے زو میں آپ جا کر جانوروں کو دیکھ کر آئے، بندروں کو دیکھا آپ نے، بندر کو پردھان منتری دیکھ رہے ہیں، طوطا ان کے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پردھان منتری یہی سمجھتے کہ سب طوطوں کو ہاتھ پہ بٹھا لوں گا یا کسی کو بندر بنا کر دیکھوں گا۔ پردھان منتری یہ چمپارن کی سرزمین ہے، ایک راجپوت شیر کی طور پر بیٹھا ہوا ہے ڈھاکہ میں۔ آپ کیوں بنا یہ قانون؟ سیکشن 2C کس لیے بنایا گیا؟ بولو ہم کو۔ ہمارے حیدرآباد میں کہاوت ہے کہ ماموں کی مٹھائی کی دکان پر نانا کی فاتحہ۔ تو پردھان منتری نے ہمارے بوری مسلمان بھائیوں کا نام بتا کر مکیش بھائی کی فاتحہ پڑھ دی وہاں پر۔ سیکشن 2C بنا، مکیش بھائی موجہ ہی موجہ ہو گئے۔ آئی ایم ہیپی بول دیے پردھان منتری۔
प्रधान मंत्री ये क्यों किया आपने? ये कानून ये बना दिया कि अगर जितने बिहार में आसार कदीमा के तहत मस्जिदें होंगी, जो दर्जे वक्फ हैं बिहार वक्फ बोर्ड में, वो वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगी, आसार कदीमा उसका मालिक होगा। जो जालिम लोग टीवी चैनल पर बैठकर आदिल हसन से असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, प्यारे जितनी गाली देना है दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी गाली देने से मेरी इज्जत में फर्क नहीं आता, तुम्हारी गाली देने से मेरी शोहरत में कमी नहीं आती, तुम्हारी गाली देने से मेरी रात की नींद खराब नहीं होती। हाँ, अगर तुमको फायदा होता है, क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग में एक बीमारी है नफरत की, शायद ओवैसी को गाली देने से वक्तिया तुमको फायदा होता है तो दो, मगर ये तो बताओ इस कानून में किसको फायदा पहुंच रहा है? कुछ फायदा नहीं है मुसलमानों को। और प्रधानमंत्री बोलते मुसलमान 30% गरीब है। अगर है तो तुमने क्या किया बताओ? अगर है तो बताओ तुमने विजारत अखिलती बहबूद, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वहां पर मौलाना आजाद की फेलोशिप बंद कर दी। जो अकलियतों के बच्चे जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं देगी सरकार, तो गरीबी आएगी नहीं आएगी? जो मुसलमानों के बच्चे, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट पूरे देश में अगर आप देखेंगे किसी समुदाय का है तो मुसलमानों का है। जो चौथी जमात में, 5वीं जमात में अपना स्कूल छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अब्दुल चाहता है पढ़ाना अपने बच्चों को, मगर अब्दुल के पास घर में खाना खिलाए या फिर बच्चों को पढ़ाए। तुमने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9वीं क्लास से कर दिया, जबकि हम पुकार रहे कि अरे चौथी, 5वीं, 6ठी जमात में करो। तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं नहीं, अब्दुल नहीं पढ़ सकता चौथी, 5वीं, 6ठी जमात, वो 9वीं जमात में आया तो स्कॉलरशिप मिलेगा। अरे अगर जो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं पढ़ेगा तो 9वीं को पहुंचेगा ना। प्री में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हम पुकार कर कह रहे हैं कि बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, मगर बीजेपी बोलती हम 1 लाख को दे रहे। अरे जालिमो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम नंबर नहीं बढ़ाने की वजह से हर साल डिग्री में हमारे कम से कम 5 लाख बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते हैं। और बढ़ाने के लिए सिर्फ 1000 करोड़ की जरूरत है, 1500 करोड़, मगर मोदी ने बोलेंगे अब्दुल पंक्चर बनाता है। मोदी जी, दलील देकर कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप मेरे दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे अब्दुल अगर गरीब है तो हुकूमतों ने हमको गरीब बना दिया। अब्दुल अगर पंक्चर की दुकान पर काम कर रहा है तो किसी हद तक अब्दुल के बाप की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब्दुल के बाप ने समझा ये सामाजिक इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हमने सबका साथ दिया, कभी सामाजिक न्याय पर दिया, तो कभी यादव मुसलमान इत्तेहाद के नाम पर दिया, तो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर दिया। जिसको हमने वोट दिया वो मोटा हो गया, वो महल में जाकर बैठ गया, और जिसने उनको वोट डाला गरीबी उसका मुकद्दर बन के रह गया। तो अब आपको सोचना है कि आप किस तरीके से फैसला लेंगे। हम आपके सामने ये बोलने आए हैं कि भाजपा भी जिम्मेदार है अगर अब्दुल जिम्मेदार गरीब है तो। और बीजेपी अपने पैम्फलेट में कहती है कि 70% वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो गया, तो तुम कब्जा कैसे निकालोगे? मोदी ने कानून ये बनाया कि जो 12 साल से जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, उस पर अगर वो 12 साल से कब्जे में है, तो मोदी कह रहे हैं कि मालिक तो अल्लाह होगा, मगर मैं कानून बनाकर तुझे मालिक बना रहा हूं। वो 70% अगर जायदादों पर वक्फ की जमीन पर कब्जा हुआ है, तो सब लैंड ग्रैबर काबिजीन उसके मालिक बना दिया आपने। बताओ फिर क्या होगा? ये कानून
शियाओं को नुकसान पहुंचाता है, सुन्नियों को पहुंचाता है, बोरियों को पहुंचाता है। यह कानून देवबंदियों को नुकसान पहुंचाता है, बरेलवियों को नुकसान पहुंचाता है, अहले हदीस को नुकसान पहुंचाता है। यह कानून मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एहतजाजी प्रोग्राम बनाया है, आप उसका साथ दें। आपने बत्ती गुल की थी, 15 मिनट के लाइट गुल कर दी, आपने किया था ना आपने। अब जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, 20 साल आपने नीतीश को वोट दिया, 15 साल आपने लालू को वोट दिया। क्या हासिल हुआ आपको बताओ? पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता, नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं जो अब कहने वाला हूं, आपका हाल ऐसा है कि सिर्फ मनी ऑर्डर पर आपका घर चलता है। मनी ऑर्डर पर हमारा घर चलता है बिहार में। ये 20 साल और ये 15 साल राजनीति करने वालों ने हाल हमारा कर दिया है। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे। अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तरुल ईमान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो बैठो अभी। एक अख्तरुल ईमान विधानसभा को जाते हैं, अख्तरुल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तरुल ईमान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राणा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब बहुत हो गया, ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम जितना बोलते बोल लो, मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ? नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला? आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं। नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। शायद अख्तरुल ईमान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी है। आप बताइए आप किसका साथ देंगे? जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मर्तबा लालू नीतीश आए और कहा कि ओवैसी को रोको वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम इनकी बातों में आ गए। आपने उनको वोट दिया मगर फिर वो लड़ लिए, फिर ऐसा लड़ लिए कि बीजेपी भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार है। और याद रखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर ये बात तो सही नहीं है
کہ میں اپنے گھر کو جلا کر کسی کے گھر میں جا کر روشنی کا چراغ جلاؤں. میرا گھر اگر آباد رہے گا تو میں اپنے گھر کے چراغ کو جلا کر بازو کے گھر میں جا کر چراغ جلاؤں گا. ہم 50 سال سے اپنے گھر کے چراغ کو گل کر کے، اپنے گھر کو جلا کر راکھ کر کے کسی اور کے محل کو روشن کر رہے ہیں. اب محل کسی کا روشن نہیں ہوگا. پہلے رانا کے گھر میں ہم چراغ جلائیں گے، توصیف عالم کے گھر میں چراغ جلائیں گے، اختر علی مان کو کامیاب کریں گے. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. تم نے دیکھ لیا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بہت ہیں، مگر اگر تمہاری عظمت کا مسئلہ آتا ہے، تمہاری غیرت کا مسئلہ آتا ہے، تمہارے تحفظ کا مسئلہ آتا ہے، تمہارے حقوق کا مسئلہ آتا ہے، تو کون آواز اٹھاتا؟ اس کا پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. تو ہم آپ سے ہی عرض کرنے آئے ہیں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے، اور ہمارے جانے کے بعد یہ جتنے فرقہ پرست لوگ ہیں یہ اب اپنے کام پہ لگ جائیں گے. یہ جتنے نام نہاد سیکولر لوگ ہیں وہ بھی کام پہ لگ جائیں گے. دونوں طرف شیطان ہیں. شیطانوں کی میٹنگ ہوگی اور بولیں گے اب کیا کریں؟ اس نے تو رانا کو ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دیا. ایک اختر پریشان کر رہا تھا تو توصیف بھی آ گیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کو آپ کو مسترد کرنا ہے. ایک مرتبہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. سیمانچل کی غیور جنتا نے 5 ودھائک کو کامیاب کیا. تو یہی لالو پریوار نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ ہم 50 سال سے ان کو افیم چٹا رہے ہیں، ہم 50 سال سے ان کے دلوں میں ڈر بٹھا رہے ہیں. یہ کون سا کام ہو گیا کہ یہ ڈر اور افیم کو چھوڑ کر اپنے ووٹوں سے، اپنی طاقت سے اپنے 5 ودھائک کو کامیاب کر لیے. تو ایک منصوبہ بنایا گیا اور 4 کو کھینچ لیا گیا. وہ بے ضمیر تھے، انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا. جو زندہ تھا اس کا نام اختر علی مان ہے. تو میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں، تم نے 4 کو بھگا لیا، اب 24 آئیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھنا تم 4 گئے تو 24 آئیں گے. ارے یاد رکھو، یہ سفر جو ہم اپنا آغاز کیے ہیں بہار پردیش میں، شخصیتوں پر یہ سفر چلنے والا نہیں ہے. صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی بہار کی سرزمین پر ایم پارٹی آباد اور شاداب رہے گی. میں اختر علی مان اور توصیف عالم تمہارے کھندوں پر ہم اپنے قبروں میں دٹائے جائیں گے. ہماری ہڈیاں بوسی ہو جائیں گی مگر ہمارا پیغام زندہ رہے گا. یہ نوجوانوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آؤ، آگے بڑھو اور اپنے حق کو حاصل کرو. بزرگوں، ان نوجوانوں کی سرپرستی کرو. میری ماں اور بہنوں، تم راتوں میں اٹھ کر جو آنکھ میں آنسو لا کر سوچتی ہو کہ میرے بیٹے اور بیٹی کے مستقبل کا کیا ہوگا، اب فکر مت کرو. اب تمہاری راتوں کی بے چینی انشاءاللہ تعالی مودی، نتیش اور لالو کے دلوں میں بے چینی ہم پیدا کریں گے. صرف آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ متحد ہو جائیے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یہی آپ سے ہم کہنے آئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نعرہ لگائیے، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد، بھارت زندہ باد، بھارت زندہ باد، بخت انصاری زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.